الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حمد و صلاة کے بعد شیخ محترم نے آج جس موضوع پر خطبہ دیا وہ بارش کا نزول اور بارش نازل کرنے والی ذات کون ہے، اس کے بارے میں مختصر خطبہ ہم تمام کے سامنے پیش فرمایا. حمد و صلاة کے بعد روزانہ ایک وصیت جو اکثر ائمہ کرتے ہیں وہ تقویٰ کی وصیت ہے. تقویٰ یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، گناہوں سے بچ جانا، گناہوں سے دوری اختیار کرنا، اپنے اور گناہوں کے درمیان حاجز اور رکاوٹ بنا لینا جو آپ کو گناہوں تک پہنچنے سے روک لے. اس لیے تقویٰ ہر حال میں اختیار کرنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندوں کی مایوسی سے، یعنی جب بندے اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہنستا ہے، اور جبکہ حالات کو بدلنے والی ذات اللہ رب العالمین ہی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اللہ رب العالمین ہنستا بھی ہے، یعنی تعجب سے پوچھا کہ اللہ رب العالمین کی ہنسنا بھی ہے، اللہ ہنستا بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہنسنا بھی ہے، لیکن وہ اس کی شایان شان ہے، وہ کسی اور مخلوق پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہاں، اللہ رب العالمین ہنستا ہے. صحابی رسول کہتے ہیں کہ جو ذات یعنی اللہ تعالیٰ جب ہنستا ہے تو ہم اس کے خیر سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کو امید رکھیں گے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اللہ رب العالمین کے لیے ہنسنا، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بارشوں کو نازل کرتا ہے اور اس کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہی حالات کو بدلتا ہے، اللہ رب العالمین ہی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو، حیوانوں کو، تمام چرند و پرند کو رزق پہنچاتا ہے. اس لیے اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. حالات کو بدلنے والا، حالات کو تبدیل کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے. اللہ رب العالمین ہی بارش کو نازل فرماتا ہے. جب وہ گھنے بادل ادھر ادھر منتشر ہو رہے ہوتے ہیں، پانی اٹھائے ہوئے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، اور جہاں جس علاقے میں، جس ایریے میں، جہاں پہ جتنی بارش کا حکم ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے بارش نازل فرماتے ہیں. کہیں ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے مختلف جگہوں پہ مختلف مراحل میں بارشیں نازل ہوتی ہیں. کہیں پہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، کہیں پہ بہت ہلکی بارش ہو رہی ہے، کہیں پہ صرف بودا بادی ہے، کہیں وہ بھی بارش نہیں ہے. ان تمام چیزوں پر کنٹرول کس کا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارشیں نازل ہوتی ہیں. ایک قطرہ، موسلا دھار بارش، زبردست بارش، یہ سب کی سب اللہ کی قدرت پر، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اسی لیے بارش کا نازل ہونا اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے اسماء و صفات میں ایک ہونے پر یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ان تمام چیزوں پر جو قادر ہو، جس کا کنٹرول ہو. بارش اللہ ہی نازل فرماتا ہے. سوکھا جب پڑتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اور اگر اللہ رب العالمین بارش کو نازل اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے، دنیا کی طاقت مل کر بھی ایک قطرہ بارش کے نازل نہیں کر سکتی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق فراہم کرتا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ. اللہ ہی بارش نازل فرماتا ہے، وہ اکیلا اس پر قادر ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اسی طریقے سے جب بارش نازل ہو تو ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں باقی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ادا فرماتا ہے. اور تقوی اختیار کرنے سے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے
بارشیں نازل فرماتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ اہل قریہ، یہ بستی والے اللہ پر ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے دروازے کو کھول دے، رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. اس لیے تقوی، ایمان، یہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. اسی طریقے سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں کو دیکھتے، گھنے بادل، تیز ہواؤں کے چلنے کا امکان ہے یا تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے. ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به. جب تیز ہوائیں چلیں بارش کی یا اس طریقے سے، تو انسان کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اللہم انی اعوذ بک من خیرها، اللہم انی اسألک من خیرها، اللہ تعالیٰ میں اس ہوا کے خیر کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے اس کے خیر کا میں سوال کرتا ہوں، اور جس خیر کے ساتھ اس ہوا کو بھیجا گیا ہے، جس حکم کے ساتھ میں اس خیر کا اللہ میں تجھ سے طالب ہوں، میں اس کا سوال کرتا ہوں. اور میں جو کچھ بھی اس کے اندر شر ہے، ہوا کے شر سے، یا اس میں جو کچھ بھی شر ہے، یا جس شر سے جو اللہ کے حکم سے وہ شر اگر اس کے اندر کچھ ہے، تو اللہ میں اس سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. یہ دعا پڑھنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھنے بادل کو دیکھتے، بالکل بادل ہے، گھنا بادل ہے، بالکل ابھی یہ ہوتا ہے جیسے ہم پر امید ہے بہت زبردست بارش ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران پریشان ہو جایا کرتے تھے. ان کے اندر عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی. آپ گھر کے اندر آتے، باہر نکلتے، اور ایک عجیب سی کیفیت جب انسان کی ہوتی ہے تو بالکل وہ چین و سکون محسوس نہیں کرتا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہو جایا کرتی تھی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ ایسا کیوں؟ یعنی میں اس کو محسوس کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ اس طریقے کا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. جب قوم عاد کے لوگ جب اس طریقے سے گھنے بادل دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اب تو ہمارے اوپر خوب بارش ہونے والی ہے. لیکن وہی گھنا بادل، وہی تیز ہوا ان کے لیے عذاب کی شکل میں بدل جاتی تھی. عذاب کی شکل میں بدل جاتی تھی. اللہ تعالیٰ عذاب ان کے اوپر نازل فرما دیتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے تھے، بے چینی ہو جاتی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کو نازل ہوتے دیکھتے تو آپ خوش ہو جاتے. سوچیے آج ہمیں اور آپ کو کس قدر اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ، اور اس طریقے سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ نزول غیث یا بارشوں کا نازل ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بارش نازل فرماتا ہے، اور بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند پرند کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بارش کو نازل فرما دے. ہم تمام کو شکر بجا لانا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں کہیں سنی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.